قومی اسمبلی کے اراکین نے آج حلف اٹھا لیا اور خوب نعرے بازی بھی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف جو اب سنی اتحاد کونسل سے جنہوں نے رکنیت حاصل کی ہے، وہ عمران خان کے باقاعدہ ان کا وہ چہرے والے ماسک پہن کے ہاؤس کے اندر آئے اور پی ایم ایل این کے لیڈرز کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی۔ تو ایک تو آج کے اجلاس سے بڑا کلیئر اور لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج یہ ہے کہ جتنے دن بھی اجلاس ہوا کرے گا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس عددی برتری نہیں ہے۔ اگر ریزرو سیٹس جو ہیں پی ایم ایل جو پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں یا سنی اتحاد کونسل کے حصے میں آئیں گی، وہ اگر ان کو مل جاتی ہیں، بگ گف ہے ابھی کیونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، تو عددی طور پر جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوگی۔ اور یہی عمران خان کے ماسک پہن کے روزانہ اگر انہوں نے نعرے بازی کی تو شہباز شریف کو اسمبلی چلانا اور حکومت چلانا کافی مشکل پیش آئے گی۔ آج اس کی ایک چھوٹی سی جھلک پہلے دن ہی نظر آئی۔ 92 ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے، اور ریزرو سیٹس اگر ان کے پاس مل جائیں تو لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بھی انہی کی بن کے رہے گی اسی ہاؤس کے اندر۔ تو مائنورٹی والی پارٹی رول کر رہی ہوگی اور جو بڑی پارٹی ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوگی، تو ایسے میں نظام حکومت درم برم ہونے کے تو زیادہ امکانات ہیں، بہتر بننے کے امکانات بہت تھوڑے ہیں۔ اسی لیے وہ سوال دوبارہ اٹھے گا کہ کیا اصولی طور پر جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا حکومت سازی کے لیے، لیکن اس جماعت کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ کیا اس کو باقی سیاسی جماعتوں سے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا سیاسی مشاورت کے لیے۔ دونوں کام نہیں ہوئے پاکستان میں، تو جب دونوں کام سیدھے طریقے سے نہ ہو تو کوئی الٹا راستہ نکلا کرتا ہے۔ اس ہاؤس کے اندر بھی سیدھے طریقے سے آغاز نہیں ہوا۔ صدر صاحب کل تک اجلاس بلانے سے گریزاں تھے، آدھی رات کو ان کو پھر خیال آیا کہ نہیں آج 21واں روز ہے، اجلاس تو ہونا ہی ہے، اس لیے میں اب نوٹیفیکیشن کر کے اجلاس بھی طلب کر ہی لوں۔ تو کام بہت سے ایسے ہو رہے ہیں جو جس طریقے سے ہونے چاہیے ان اصول و ضوابط کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روز ایک نئے مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب اب 2 ہی روز کی دوری کے 3 مارچ کو الیکشن ہو جائے گا، تو نظام حکومت ایک بن جائے گا، اور امید یہ ہے کہ کچھ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سر فہرست جو ایجنڈا آئٹم یا درد سری ہوگی جو بھی حکومت میں آئے گا، پہلے تو اسے لوگوں کے لیے جو مہنگائی ہے اس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور دوسرا آئی ایم ایف کی لٹکتی تلوار ہے۔ یہ جو پروگرام چل رہا ہے آئی ایم ایف کا موجودہ، یہ مارچ کے مہینے کے آخر تک یہ اگلے مہینے سے ہمیں نیا پروگرام چاہیے، اس کے بغیر ہماری بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ کیا یہ کمزور ناتواں کولیشن گورنمنٹ جس کے پاس اپنی لارجسٹ پارٹی بھی نہیں ہے ہاؤس کے اندر، کیا وہ یہ ایسے مشکل کام کر پائے گی؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پرسوں بن جائیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کو ووٹ کرے گی تو آپ کے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں، لیکن آج جو میں نے ہاؤس کا منظر دیکھا مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے لیے سموتھ سیلنگ ہونے جا رہی ہے، ٹف چیلنج ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کس چیز کا ٹف چیلنج ہوگا۔ جب شہباز شریف صاحب نے دعوت دے دی انڈیپینڈنٹس کو، سنی اتحاد کو یا پی ٹی آئی کو کہ آئیں اور حکومت بنا لیں، اور جب خورشید شاہ صاحب نے ان کو فون کر کے دعوت دے دی کہ ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت بنانے میں، تو پھر کس چیز کا مسئلہ ہے؟ خطرہ تو یہی رہتا ہے نا کہ میری حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی۔ جب وہ شروع میں ابتدا میں الف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ حکومت بنا لیں تو بنا لیں، ابھی بنا لیں، مہینے بعد بنا لیں، 6 مہینے بعد بنا لیں۔ شہباز شریف صاحب تو وہ کریں گے جو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، دیٹ از ڈیلیوری۔ جو آپ لوگوں سے کہ شاید وہ بھائی لوگوں سے ملاقات کا ذکر کرنے لگے، نہیں، آپ بے شک وہ بھی ذکر کرتے، مگر شہباز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ڈیلیوری کا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بولیں کہ یہ کام 2 سال حکومت میں کون سی ڈیلیوری کی ایز پرائم منسٹر، تو وہی موقع تھا نا پہلا۔ نہیں، کیا چیز ڈیلیور نہیں کی؟ میں بتاتا ہوں، امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کیا، آج تک نہیں ہوا، 70 سال ہو چکے تھے۔ امیروں کو بھی غریب بنانے کی کوشش۔ آپ جیسے بھی اس کو انٹرپریٹ کریں، اگر آپ مجھے سوال پوچھیں تو میں جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، ملک کو بینکرپسی سے بچایا، اس کے باوجود کہ ہمارے وہ بڑے قریبی دوست ہیں، مگر اس وقت کے وزیر خزانہ، مجھے تو نام لینا بھی معیوب لگتا ہے، انہوں نے فون کر کے کہا دیگر وزرائے خزانہ جو صوبائی تھے کہ آپ پاکستان کو بینکرپٹ کر دیں، فون کر کے کہا کہ آپ یہ خط لکھیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ چلا جائے، پاکستان کے شری لنکا والا حال ہو جائے۔ شہباز شریف صاحب نے اس کو نیگوشیٹ کر کے پاکستان کو تباہی سے بچایا، اور پیپلز پارٹی اور دیگر الحاقی جماعتوں کی مدد سے ساتھ کھڑے ہو کے مشکل فیصلے کیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیرف جو 70 سال میں علیحدہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر امیر اور غریب کا گیس کا ٹیرف علیحدہ کیا گیا، یعنی وہی گیس اگر امیر آدمی استعمال کرے تو اس کو 3 گنا زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اور غریب آدمی کو 3 گنا یا دگنے کم دینے پڑتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ یہ میں آپ کی باتوں سے کنونس نہیں ہوں، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تو میں نے گنوانے شروع کیے نہیں، یہ غلط دعوے ہیں نا۔ جیسے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل آپ نے کیا تھا، مفتاح اسماعیل نے ریوائیو کیا ہوا تھا، پھنسے ہوئے تھے آپ، پھر جا کے جب 3-4 مہینے وہ واپس نہیں آئے تو پھر دوبارہ شہباز شریف کو انٹروین کرنا۔ تو شہباز شریف صاحب نے کیا نا ڈیریل بھی تو شہباز شریف کی حکومت نے کیا نا، ڈیریل کسی باہر سے آ کے تھوڑی کیا۔ نہیں، اس سے پہلے ڈیریل نہیں تھا، مفتاح نے ریوائیو کر دیا۔ ایک منٹ ٹھہریے، وہ آپ کی بات ٹھیک۔ شہباز شریف صاحب نے جب حکومت
لی تو ڈیریل تھا یا نہیں تھا؟ اس وقت ٹوٹا ہوا تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے آپ مفتاح کو علیحدہ کر رہے ہیں اس وقت نہیں تھی. ایک منٹ ٹھہریے. مفتاح کو آپ علیحدہ کر رہے ہیں ایز اف مفتاح شہباز شریف کی حکومت نہیں تھی. مفتاح اگر لے کر آیا تو وہ بھی شہباز شریف لے کر آئے, اور اگر اس کے بعد ڈار صاحب کے دور میں دوبارہ واپس آیا تو وہ بھی شہباز شریف. توڑا بھی تو آپ ہی نے نا, خراب بھی تو آپ نے. میں دوبارہ آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے 2 حکومتیں بنا دی, ایک مفتاح کی اور ایک شہباز شریف کی. اچھا, آپ نے بحث میں ہم پھنس جائیں گے. آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ آنے والے وقت کے اندر وہ جتنے مشکل فیصلے کرنے والے ہیں جن سے غریب آدمی کو پروٹیکشن ملے, جس سے اس ملک کے اندر وہ لوگ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو, اور وہ کام مشکل بات بتا. کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو لوگوں نے میاں شہباز شریف کو نہیں کہا کہ یہ 2 سال میں ہوگا, اور اس نے کہا یہ 9 مہینے میں ہوگا اور پھر 7 مہینے میں. کیا شہباز شریف کے اپنے اوپر جو 26 ارب کے کیسز تھے ان کا حساب دیں گے؟ کر دیں جی. ابھی میں کہتا ہوں, ابھی میں جب ہم آپ کو شروع میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت لے لیں, تو آپ اگر ان کیسز کا حساب لیں گے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ چلے جائیں, تو ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے. ہم تو آئے حکومت میں یہ کہتے ہوئے ہیں کہ آپ حکومت کر لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم میجورٹی میں ہیں, اس کو حکومت بنانی چاہیے نا. خرم صاحب تو بھائی کیوں نہیں بنا رہی؟ بتائیے خرم صاحب. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اس کے بعد آج جو بھی ہاؤس میں ہوا, جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی, انہوں نے کیا کیا, تو انہوں نے صحت کارڈ کو بند کیا. غریب کے لیے انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے غریب کا جینا اجیرن کر دیا. آج اسی کا رزلٹ ہے جو اس الیکشن میں آیا. آپ نے سب دیکھا, سارا پاکستان ایک طرف کھڑا اور کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں. 47 کی کچھ پیداوار ہیں اور کچھ کے پاس 45 پڑے ہوئے ہیں مکمل, اور ان کو ہاؤس میں نہیں آنے دیا جا رہا. یہ ستم ظریفی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ. آپ کے خیال میں یہ 45 اور 47 کا تصفیہ ہوگا, یا جب تک ہاؤس ہے تب تک یہ فساد برقرار رہے گا؟ دیکھیں, آج ہم نے وہاں پہ یہ بات اٹھائی, ہم نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ اس پہ آپ رولنگ دیں آج اس کے اوپر, کہ جن بھی لوگوں نے آج یہاں پہ حلف لیے ہیں, جو 9 فیبرری کو جو جیتے ہیں الیکشن میں, ایک 8 کو ہوا, ایک 9 کو ہوا, تو ان کے اوپر ایک رولنگ دیں. ہم نے وہاں پہ یہ احتجاج کیا, احتجاج ریکارڈ کروایا ہم نے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کورٹس میں بھی جائیں گے اور ہمیں انصاف وہاں سے ملے گا انشاءاللہ. سپریم کورٹس میں جائیں گے اس کو ایشو کو لے کر؟ اوبیسلی ہم ہر فورم پہ جائیں گے. ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں, وہاں پہ ہماری سماعت ہو رہی ہے, لیکن ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف کی توقع قطعاً نہیں ہے. آپ بتائیے چانڈیو صاحب, یہ آج جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں, پی ٹی آئی والوں نے پروٹیسٹ تو کرنا ہے. 45 47 کا ایشو ہے, جیسے فارم 14 کا ایشو تھا نا 2013 میں, اب 45 47 کا ایشو ہے. پہلی بات تو مجھے اچھی لگی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی شخصیت پی ٹی آئی کی قانون کے مطابق تو بات کر رہی ہے. یہ ہے کہ آج ہاؤس کے اندر بھی گئے, جو گڈ بگننگ یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر گئے بجائے ڈی چوک میں کھڑے ہونے کے. خوش آئند بات ہے. مجھے نہیں تھی امید, مجھے وہی تھی جو انہوں نے کرنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. ایوان میں گئے, ایوان میں جانا اچھی بات ہے, وہاں تقریریں کریں. پہلے بھی غلطیاں یہ کی ہیں, ایوان سے بھاگے. ایوان سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا, ایوان کو لعنت نہیں دینی چاہیے تھی, ایوان کے سامنے یہ اندھیر نگری نہیں کروانی تھی, کپڑے نہیں سکھوانے تھے ایوان کے دیواروں پہ. وہ غلط معاملہ تھا. سیاسی جنگ سیاست صحیح جیتی اور ہاری جائے گی. اب ان کا یہ کمال ہے, بات چیت نہیں کریں گے. یہ آج ایک کمال ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے ہیں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے. مولانا کے پاس گئے تو وہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. نہیں ہے تو صحیح جی, ان کو ڈیزل کے نعرے لگواتے تھے جلسوں کے اندر, خود عمران خان لگواتے تھے. وہ تو ظرف مولانا صاحب کا ہے کہ بات تو کر رہا ہے, کوئی اچھی بات تو نہیں کی تھی خان صاحب نے. تو آج ادھر گئے تو اس لیے میرا خیال ہے آہستہ آہستہ آپ کی طرف بھی آ جائیں گے. مولانا صاحب سیاسی آدمی ہیں, بات کر, ہم سیاسی ہیں. ہم نے تو پہلے دن کہا ہم کریں گے. جب ابھی خان صاحب آئے, ہم نے کہا قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس ملک کی بدنصیبی یا خان صاحب کی بدنصیبی, انہوں نے اس آفر کو نہیں قبول کیا. میاں شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. کیا تھا میاں خان صاحب کے ذہن میں مجھے نہیں پتا, یہ افراتفری ان کے ذہن میں تھی یا کوئی منزل اس افراتفری میں لینا چاہتے تھے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن ٹوٹل ان کا رویہ غیر سیاسی تھا.
ہم نے کہا ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ہم نے تو ابھی بھی کہا کہ حکومت آپ بنائیں. لیکن جو سامنے چیلنجز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت بنتی ہے, اب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے, جو کابینہ وہ تشکیل دیں گے اس کی پارٹی ہوگی, آپ کی جماعت سے تو حصہ نہیں لینا کسی نے کابینہ میں, وہ ایشوز کو ایڈریس کر پائیں گے؟ مل صاحب نہ کریں. مل صاحب بات یہ ہے, جو حکمران بننے جائے گا اس کو سارے معاملات کو منہ دینا پڑے گا. بھاگ کر ملک کے معاملات سے بھاگ کر آپ حکومت نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب نے حکومت لی, آدھا ملک جا چکا تھا لیکن لینی پڑے گی. آپ جب قیادت کے لیے خود کو پیش کرتے تو ہوگا. افراتفری کی قیامت تھی جب بے نظیر صاحبہ نے حکومت سنبھالی, قبول کیا اس بحران کو. آصف صاحب نے بحرانوں کو منہ دیا ہے. آپ حکمرانی بھی کریں گے, ایسے تو نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے حالات خراب ہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, آپ کے ذہن میں پلان کیا ہے؟ جی بڑا کلیئر. میں پہلے ایک حرف کہوں گا. دیکھیے, حکومت نہ بنا کے پی ٹی آئی نے ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں میجورٹی اگر کلیم کرتے ہیں تو حکومت بنائیں, اس کے بعد بے شک احتساب کریں, اندر لیں, حکومت بنائیں, الیکشنز کی اوپر تحقیق کریں, جس کا حق ہے اس کو دلوائیں. ہمارے بھی جن لوگوں کا ان کا حق ہے ان کو دلوائیں. حکومت سازی کی طرف جانا چاہیے. سنی اتحاد کے ساتھ جبکہ پارٹیاں موجود تھیں جنہوں نے لسٹیں جمع کروائی ہوئی تھیں, ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا جس نے کوئی سیٹ نہیں جمع کروائی ہوئی تاکہ یہ پھڈا پڑ جائے اضافی سیٹوں کا, جو اسپیشل سیٹیں ہیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی, ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا. آئی ایم ایف کو خط لکھ کے فائنلی سپریم کورٹ نے جب ان سے بلہ لے لیا اور ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا, آپ کو یہ نہیں لگا کہ پولیٹیکل کرائسس کی بنیاد اس فیصلے نے رکھ دی؟ دیکھیں بھائی, ہم نے تو نہیں کیا. جس نے کیا اس سے پوچھیں. دیکھیں میں آپ عجیب بات, میں نے تو کئی پروگرامز میں آ کے کہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو سوال آپ نے اٹھانا ہے کیئر ٹیکر حکومت کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے اوپر یا عدالتوں کے اوپر, ہماری طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ جن کے اوپر ہے جو فیصلے کر رہے ہیں نہیں شک. دیکھیں نا, شک تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے دو کرائسس کریٹ کیے, ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک آپ نے پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا, اب آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اقتصادی اور معاشی کرائسس بھی پیدا ہو جائے. یعنی تینوں صورتوں میں آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ آئی پلے اور نو پلے. وہ بچہ نہیں ہوتا جو کرکٹ میں اپنی باری لے کے وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتا ہے کہ اگر میری باری ختم ہو گئی ہے تو اب کھیل ہی بند ہو جانا چاہیے. آئی ایم ایف کو خط لکھنا another very bad political option. نہیں, مگر ان میں سے کون سی اچھی آپشن ہے بھائی؟ حکومت آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت بنتی ہے, لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں, اور یہ چانڈی صاحب بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کی حکومت بنتی بنائیں.